السلام علیکم بچوں ہم لوگوں نے اپنے پاس مطالعہ پاکستان کا پہلا لیکچر مکمل کیا تھا اور اس کے اندر ہم نے نظریہ پڑھا تھا، نظریے کا مفہوم، نظریے کا منبع اور ماخذ ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے نظریے کی اہمیت بھی پڑھی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ہم پڑھیں گے نظریے کے ارکان۔ نظریے کے جو ارکان ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز، مقصد جو چیزیں آپ کے کسی نظریے کو قائم کرنے میں مدد دیتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، مشترکہ مذہب ہو۔ نمبر 2، مشترکہ ثقافت ہو۔ نمبر 3، مشترکہ مقصد ہو کوئی۔ اور نمبر 4، پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان۔ تو اس میں جو پہلی چیز ہے ہم وہ پڑھ دیتے ہیں، مشترکہ مذہب۔ نظریے کے بنیادی ارکان تو یہ لکھ دیے میں نے۔ اب پہلا جو ہے مشترکہ مذہب، مذہب اقوام عالم کے لیے اتحادی قوت ہے۔ تمام اقوام عالم اپنے مذہب کی بنیاد پر شناخت کی جاتی ہیں۔ مسلم اور غیر مسلم ایک دوسرے سے جدا ہیں کیونکہ ان کے عقائد مختلف ہیں۔ نمبر 2، مشترکہ ثقافت ہوگا۔ عام طور سے ایسا افراد جن کی مشترکہ ثقافت ہوتی ہے ان کا طرز زندگی بھی یکساں ہوتا ہے اور عام طور سے وہ اپنے رسم و رواج میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے۔ تیسرا، مشترکہ مقصد۔ جب لوگوں کا مقصد مشترکہ ہوتا ہے تو وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اصول پاکستان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مشترکہ مقصد تھا۔ اس نے انہیں نظریہ پاکستان کے تحت باہم متحد کر دیا تھا، باہم ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ پرخلوص وابستگی اور عہد و پیمان۔ کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اعلیٰ افراد کی پرخلوص وابستگی اور عہد سے نظریے کو تحریک ملتی ہے اور اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے اصول اور مسلم ریاست کے قیام کے مشترکہ مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ ان کی کیا تھی؟ پرخلوص وابستگی تھی۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں کہ آپ جب کسی نظریے پر یکجا ہو رہے ہیں، یا تو آپ کا مذہب مشترکہ ہوگا، یعنی کہ اگر میں مسلمان ہوں تو دوسرا بھی مسلمان ہے تو ہمارے کیا نظریات ایک ہیں، اسلامی نظریات ہیں، ہم لوگ کیا ہوں گے؟ ایک نظریے پر متحد ہوں گے۔ مشترکہ ثقافت ہوگی، ہم ایک جگہ کے رہنے والے ہیں، ایک جگہ رہ رہے ہیں ساتھ۔ اب مذہب ہمارا چاہے الگ ہو لیکن یہاں پر جو ثقافت ہے، رہنے سہنے کا ہمارا طریقہ، ڈھنگ، ملنے جلنے کا طریقہ ایک دوسرے سے اب یہ کیا ہو گیا؟ مشترک ہو گیا ہے۔ ہم ایک ساتھ رہتے ہوئے ایک دوسرے کے جو رسومات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، اور بلکہ ایک جگہ جب رہ رہے ہوتے ہیں تو دو الگ الگ لوگوں کے ایک جگہ رہنے سے، دو الگ قوموں کے بھی ایک جگہ رہنے سے ایک نیا ہی کلچر وجود میں آ جاتا ہے، وہ وہاں کی مخصوص ثقافت بن جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ مشترکہ ثقافت۔ مشترکہ مقصد بھی آپ کا، جیسے ابھی نظریہ پاکستان کی ہم نے مثال لی، بالکل ایسے ہی پرخلوص اگر آپ کی کہیں پر وابستگی ہے تو بھی آپ کا نظریات ایک دوسرے سے میچ کریں گے اور آپ کا ایک الگ نظریہ پایا جائے گا۔ یہ ارکان ہیں نظریے کے بننے کے۔
اچھا، آپ نظریہ پاکستان کی اساس، جو کہ ہمارا ٹاپک بھی تھا، سبق کا ہی نام ہے، نظریہ پاکستان کی اساس جنوبی ایشیا کے ان مسلمانوں کی فکر اور فلسفے پر ہے جو ایک اسلامی معاشرے کے دوبارہ قیام کے خواہش مند تھے۔ اسلامی نظریے کے بنیادی اجزاء حسب ذیل ہیں: عقیدہ ایمان۔ نظریہ پاکستان کی اہم خاصیت توحید، رسالت، فرشتوں، یوم آخرت اور تمام الہامی اور آسمانی کتب پر ایمان ہے۔ مسلمانوں کے اس ایمان کے سب سے اہم اور ضروری پہلو اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین ہے۔ قرآن الہامی کتاب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 برسوں میں نازل ہوا اور جو تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اس طرح مسلمان ایک علیحدہ امت ہیں۔ توحید الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں رسالت کی تکمیل اسلامی نظریے کی سب سے اہم بنیادیں ہیں، اور یہی چیز ہمارے پاس نظریہ پاکستان کے اندر شامل ہوئی۔ دوسرے معاشرتی معاملات۔ اسلام کے معاشرتی نظام میں باہمی تعلقات اور معاملات بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ عدل و انصاف و احسان اسلام کے معاشرتی نظام کے نمایاں پہلو ہیں۔ اسلام میں رنگ و نسل و مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے۔ عدل و انصاف و احسان کے رہنما اصول نظریہ پاکستان کی بنیادیں ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس آج کا دوسرا لیکچر، ٹھیک ہے، پڑھنے تک۔ اب ہم آج کے لیے کچھ کام لیں گے جہاں تک ہم نے پڑھا اس کے اندر سے۔ سوال ہے میرے پاس، کسی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ ایک سوال ہے، اس کا آپ جواب لکھیں، میں یہاں پر خالی جگہ دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں آپ کو جو لفظ آئے وہ پورا کریں۔ پھر ایک اہم بات آج کے لیے اور بتاؤں گا آپ کو۔ ایمان کی بنیاد اللہ کی ڈیش اور ڈیش پر ہے، صحیح ہے۔ دوسری خالی جگہ ہے اخوت کے معنی ہیں ڈیش، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو آج کی اہم بات میں آپ کو بتا رہا تھا وہ یہ کہ دیکھیں یہاں پر بھی جو میں نے نمبر ڈالے ہوئے ہیں نا، بلینکس کے، ایم سی کیوز کے یا سوالات کے، وہ نمبر کتاب سے میچ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ میں نے یہاں پر جو سبق کا حصہ پڑھایا اس سے متعلق جو خالی جگہ آئی وہ میں نے آپ کو دی، اس سے متعلق جو سوال آیا وہ دیا۔ آپ نے صرف یہ دیکھ کر کے اس میں آئے گا کیا وہ لکھنا ہے، اس کے نمبر کے چکر میں نہیں پڑھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، ہم ٹیچرز اس کا بہت خیال رکھتے ہیں اور بڑی محنت سے پڑھ کر پھر وہاں سے سوالات نکال، لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ جو حصہ ہم نے نہیں پڑھا
اتفاق سے کبھی ایسی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ہم نے سبق کے اس حصے میں یہ بات پڑھ دی اور وہ سوال آیا ہوتا ہے تو ہم اس کا انتخاب کر کے دے دیتے ہیں، لیکن پتہ لگا وہ حصے تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہوتے۔ کبھی ایسا حصہ ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ نے جو مطالعہ کرنا ہے اس میں سوال کا جواب دیکھ لیجئے، نہیں تو ایک آدھ لیکچر کا انتظار کر لیجئے، اس کے آگے پیچھے ہی وہ سوال کا جواب مل جاتا ہے۔ ویسے ایسا ہو نہیں پاتا، لیکن احتیاطاً پھر بھی میں بتا دوں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بعض وقت کہ ابھی ہم شروع کے صفحات میں اپنے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور کتاب میں جو سوال کے جوابات بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جوابات کے لیے جو سوالات آئے ہوتے ہیں وہ سبق کے آخری حصے سے آئے ہوتے ہیں۔ اس وقت ایسا امکان ہے، ویسے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ایسا نہ ہو، پھر اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں سوالات۔ ٹھیک ہے بچوں، تو پریشان نہ ہو، انشاءاللہ پھر اب ہم اگلے لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں اس سبق کے۔ اللہ حافظ۔